إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کا بعض حصہ، آیت نمبر 103 اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین آواز کی بنا پر، اچھے لحن میں قرآن پڑھنے کی بنا پر مزمار داؤد کہا تھا کہ داؤد کی بانسری ہے یہ، ان کے حوالے سے حدیث پڑھی گئی ہے۔ مقصد آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا یہی ہے کہ ہمارے اندر ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ نماز، روزہ اور دیگر جو بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، انہیں کر لیں تو ہماری ذمہ داریاں ادا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں، ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھ لیں، مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ادا کر دیں، اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کی استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج کے لیے ہم تشریف لے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی کچھ کر لو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے ہم پر ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں ماہ رمضان کے، مال نصاب کو پہنچے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، استطاعت ہو گئی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم دیا ہے، وہی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ہم اخلاقی ذمہ داریاں کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کو تنہا فائدہ پہنچائیں گی، لیکن اس کے علاوہ جو ایک انسان کے لیے قربانی دینی ہے، یا ایک انسان کے مدد اور اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم نے کا اکثر دور رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرہ افراتفری کا شکار ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف روزہ نماز یہی ایک ذمہ داری ہے، اس کو تو ادا کرنا، اس میں کبھی بھی آپ سے رخصت ہے ہی نہیں، اسے آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ اور غم کو سمجھیں، اس میں شریک رہیں،
کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے. حق المسلم علی المسلم ضد جو کہا گیا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کی قبرستان تک اسے تدفین کرنے کے لیے جنازے کے پیچھے جائیں. سارے حقوق ہیں. ہم ایک مسلمان کے تئیں اپنے دل کو صاف رکھیں، دل میں کینہ کپٹ بغض و حسد نفرت نہ رکھیں. گرچہ معاملہ ہمارے خلاف ہی ہو، اگر سامنے والا بھائی ہمارا مسلمان ہے تو اس کے تعلق سے اپنا دل صاف رکھیں. اپنے دل کے اندر شحنہ، کینہ کپٹ، بغض و حسد یا اسی طرح سے اعمال کو برباد کرنے والی بیماریاں اپنے دل کے اندر جنم نہ دینے دیں، جگہ نہ پانے دیں. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جب ادا کریں گے تو اس کا جو عنوان بنتا ہے یا اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق. یہ چیزیں جب آپ اپنے آپ سے دور رکھیں گے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں گے، اس کے دکھ درد میں شریک رہیں گے، اس کے ساتھ ہمدردی جتائیں گے. خود اللہ نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو، مدد کرو، آگے بڑھو، اور گناہ کے کاموں پر، سرکشی کے کاموں پر، عدوان پر، ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ولا تعاونوا. مگر ہم دوسری کیٹیگری میں بہت جلدی آتے ہیں. سامنے والا اگر اکیلا پڑ رہا ہے دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے میں، نیچا گرانے میں، تو ہم اس کا دست و بازو بن جاتے ہیں. اسے اگر اس نے 1 فلور نیچے گرایا ہے تو ہم اس کو 2-3 فلور نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. برائی کے کاموں پر، ظلم و سرکشی کے کاموں پر، طغیان پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اسی کی حدیث کے اندر اسی کی مثال دی. آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا، جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دے رہی ہے. وشبک بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا، تشبیک دیا اور کہا جس طرح سے یہ انگلیاں آپس میں مل کر کے مضبوط ہے، یا آپ نے ایسا ملایا، مٹھی باندھا، مٹھی باندھ کر کے بتایا جیسے یہ مٹھی مضبوط ہے ایسے ہی دیوار کو مضبوطی فراہم ہو رہی. شبک بین اصابعہ، تشبیک کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانا. اس کے بعد کسی سے کہیے اس کو الگ کیجیے تو اسے طاقت لگے گی اس کو چھڑانے میں، ورنہ ایک انگلی اسے دیں گے کہ اسے موڑ دو تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ موڑ دیتا ہے. جب آپ اسے 5 انگلیوں کو آپس میں ملا کر کے 10 کر دیے تو اس میں طاقت زیادہ ہو گئی. آپ کا ایک ہاتھ ہے اس کے اندر طاقت ذرا کم ہے، دونوں ہاتھ لگا دیا آپ نے کسی چیز کو اٹھانے میں تو زیادہ مدد مل گئی. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہاتھ بن جائے. آپ غور کریں، یہ جو دیوار بنتی ہے ایسے تنہا مضبوط نہیں ہو گئی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں. اس کے اندر سیمنٹ ملایا گیا ہے، اینٹ ملائی گئی ہے، ریتیں ملائی گئی ہے، پانی ملایا گیا ہے، مزدور لگے ہیں، پیسہ خرچ ہوا ہے اور وقت صرف ہوا ہے. اس کے بعد جا کر کے ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے. ایسے ہی غور کریں، آپ روٹی کھاتے ہیں، وہ روٹی بننے کے لیے، وہ روٹی کا نوالا بننے کے لیے آپ کے پاس کتنے مراحل سے اسے گزرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے کسان کھیتی کرتا ہے، کھیت میں پانی ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل کی کٹائی کرتا ہے. اس سے پہلے جو بھی مراحل ہیں محنت کے، کھاد بھوسا پانی جو بھی ضرورت ہے، نگرانی، دیکھ بھالی، تمام چیزیں، اور اس کے بعد جب وہ فصلیں کاٹ لیتا ہے تو اس کو چھلکے کو الگ کرتا ہے، اس کی کٹائی پسائی اور پھر اس کے بعد سپلائی ہو کر کے آپ کے کچن تک آٹا پہنچتا ہے. آپ کے گھر والی نے اسے آٹا بنایا اور پھر آپ بیٹھ کر کے دسترخوان پر روٹی کھاتے ہیں، نوالا بناتے ہیں. تو یہ نوالا بننے کے لیے ایک گیہوں کے دانے کو جتنے مراحل سے گزر کر کے نوالا بننے میں وقت لگا، اسی کا نام اتحاد ہے. اسی کا نام اتحاد ہے. آسمان میں غور کریں آپ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور کرنا چاہیے.
ستاروں کا جھرمٹ ہے، اس کی کہکشاں ہے۔ یہ نظام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے اتحاد و اتفاق کی طرف بلا رہی ہیں۔ ایک جال شکاری پھینکتا ہے کبوتروں کو شکار کرنے کے لیے، ایک کبوتر اگر پھنس جائے اس کے اندر تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس جال کو توڑ سکے، کاٹ سکے یا لے کر کے اڑ جائے۔ لیکن جب اس کے اندر کئی کبوتر اکٹھا ہو جائیں تو تمام کبوتر یہ ٹھان لے کہ ہمیں جال توڑنا کاٹنا نہیں، جال ہی لے کے اڑ جانا ہے، تو ساری طاقت اکٹھا ہو کر کے شکاری کے جال کو لے کے بھی اڑ سکتے ہیں، کیونکہ یونٹی میں پاور ہے، یونٹی میں پاور ہے، طاقت ہے۔ اتحاد ایک فولاذی طاقت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے گلاب کا پھول، کوئی بھی پھول آپ دیکھیں، اس کی پنکھڑیاں دیکھیں، الگ الگ پتیاں بکھیر دے تو آپ اس کو پھول نہیں کہتے، لیکن جب وہی مختلف طرح کی پنکھڑیاں مختلف رنگوں کے ساتھ مل کر کے ایک پھول میں جمع ہوتی ہے تو وہ آپ کو خوبصورت بھی نظر آتی ہے، خوشبو کے لیے آپ اسے سونگتے بھی رہتے ہیں۔ اگر انہیں پتیوں کو الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ بکھر جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کسی کے پیر کے نیچے اور کسی کے ہاتھوں کی چٹکیوں میں مسلی جاتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ پانی کا ایک قطرہ سیلاب نہیں بن سکتا، پانی کو بہنے کے لیے، سیلاب بننے کے لیے بہت سارے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری مثالیں ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ سب کچھ کہنے کا مطلب جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تنہا اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، جب یہ مل جاتی ہے تو اس کا ایک الگ نام ہوتا ہے۔ جب یہ مل جاتی ہے، یہ پاور، یہ طاقت، یہ قوت اکٹھا ہوتی ہے تو اس کو ایک الگ پہچان ملتی ہے، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کا مقام اور مرتبہ یہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کو دنیا کے اندر کیسے رہنا چاہیے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کی ایک ایک دوسرے اینٹ کو طاقت اور قوت پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یا معاشرے کے اندر سانس لینے والے تمام لوگوں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری مسجد، ہماری جماعت، ہماری جمعیت کے اندر اس طرح کی بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت سارے صلاحیت مند افراد ہیں۔ ہر ایک کے پاس ایک ایسے ایسے قابل لوگ ہیں کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار اگر لایا جائے، انہیں اکٹھا کیا جائے تو یہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جماعت مختلف فیلیوں میں بٹنے سے، گھر کا نظام درہم برہم ہونے سے، گھر کے اندر خانہ جنگی ہونے سے، 5 بھائی ہیں، ان کے اندر زمین جائیداد کو لے کر کے لڑائی ہو گئی، سب منتشر ہو گئی ادھر ادھر، اور جو صلاحیتیں اکٹھا تھی تمام صلاحیتیں ادھر ادھر منتشر ہو گئی، جو سب مل کر کے ایک بہت بڑا کام کر سکتے تھے، کارنامہ انجام دے سکتے تھے، تمام کی صلاحیتیں ضائع ہو گئی۔ اسے چلانے والے کو چاہیے، کمانڈر ان چیف کو چاہیے، صدر صاحب کو چاہیے کہ اس گھر کی اس گھر کے اندر کس طرح سے امن و شانتی قائم ہو، اس گھر کے اندر کس طرح سے تمام لوگوں کی صلاحیتیں کام میں لائی جائیں، یہ گھر کے ذمہ داروں کا کام ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھائے۔ جب آپ ہر ایک کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، قوم کے اندر طرح طرح کے مختلف طرح کی صلاحیتوں کے مالک ہیں، بعض کمزور ہیں، جیسے آپ نے ابھی پھول کی مثال سنی ہے، اس میں کچھ پتے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کسی کا رنگ ذرا گہرا ہوتا ہے، کسی کا رنگ ذرا ہلکا ہوتا ہے، لیکن وہ سب مل کر کے ایک خوبصورت پھول کو تخلیق دیتے ہیں، یا ایک خوبصورت پھول کو جو ہے وہ خوشبو عطا فرماتے ہیں۔ ایسے یہ مختلف طرح کے سماج کے اندر رہنے والے ایک ایک فرد جماعت کا بہت صلاحیتوں کا جو مالک ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، لیکن ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ان تب صلاحیتوں کو اگر استعمال کیا جائے تو معاشرہ جو ہے امن و شانتی والا معاشرہ بن سکتا ہے، گھر ہمارا جنت نما بن سکتا ہے۔ اختلاف و انتشار کو دور کر کے تمام کی صلاحیتوں کو ایک بات، ہر ایک سے جیسی جس کی صلاحیت ہے
اس کے حساب سے، اس کی صلاحیت کے حساب سے کام لیتا رہے تو ان کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگنے پائے گا۔ اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں، اگر آپ اس موقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک زیادہ کماتا ہے، ایک کم کماتا ہے، زیادہ کمانے والے کی طرف آپ کا میلان ہے، زیادہ طاقت قوت والے کی طرف آپ کا رجحان ہے، اور جس کے پاس کمی ہے اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو اس کی صلاحیتیں بدائے پروان چڑھنے کے اور کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مختلف صلاحیتوں کے مالک لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کوئی کم عبادت کرنے والا، کوئی زیادہ عبادت کرنے والا، کوئی اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی زیادہ دیر قیام کر سکتا ہے، کوئی زیادہ دیر تلاوت قرآن کر سکتا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی غیر حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی غیر عالم دین ہے، لیکن سب کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اسی کا نام اتحاد و اتفاق ہے۔ انہیں بکھرنے مت دو، انہیں توڑو مت۔ دشمن طاقتیں تمہارے اوپر نظریں گڑائے ہوئے ہیں کہ تمہارے اندر کون سی کمی ہم دیکھیں، اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کے کسی کو کسی لیڈر کے حوالے بیچ دیا جائے، کسی کو کسی لیڈر کے حوالے بیچ دیا جائے۔ یہ کاروبار مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے، لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی طاقتوں کو پہچانو۔ اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ منتشر ہو گئے، بکھر گئے، تو پھر آپ کی کوئی حیثیت اور پہچان نہیں رہے گی۔ ہمیشہ اپنی پہچان کو، اپنے تشخص کو برقرار رکھو۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ تارے بکھر گئے تو پھر آپ ان سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں ضائع ہو گئی تو پھر ان سے آپ اتنا مستفید نہیں ہو سکتے ہیں جتنا اجتماعیت کے ساتھ مستفید ہونے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھاؤ، اس کے اندر خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ جماعت کا ساتھ دو، کیونکہ جو جماعت سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے بھیڑیا اسی کا شکار کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں چند مثالیں، کس طرح سے جب صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کا کچھ معاملہ پیش آیا، دشمن طاقتیں کیسے فائدہ اٹھانے کا موقع تلاشتی رہی اور انہیں جو ہے خریدنے اور ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے راستے پر کیسے انہوں نے تیاریاں کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں کے اندر کسی موقع پر جو ان کے اختلافی مسائل تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے جب عیسائی حکمراں کو، قسطنطنیہ کے حاکم کو، کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے اور یہ دونوں اس وقت مسلمانوں کے قدار اور لیڈر مانے جاتے تھے، یہ دونوں بڑے عالی دماغ اور عالی ہمت سمجھے جاتے تھے۔ جب ان کے اندر اختلاف پڑ گیا تو ایسے موقع کا فائدہ شیطان دشمنوں کی شکل میں آ کر کے ہماری طاقتوں کو مزید کمزور سے کمزور کر دینے کا سوچتا ہے اور دشمن کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کی تھوڑی سی مشاجرت کی وجہ سے دشمن نے موقع کی تلاش کی اور اس موقع کو اچھے سے بھانپا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی ایران کے اندر، وہاں لشکر اتارنا شروع کر دیا، فوج جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ سوچا کہ علی کی طرف سے ہو کر کے کہ میں مدد کروں گا علی کی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ پر حملہ کر دیں گے۔ ایک مسلمان کے ساتھ ایک دشمن مل کر کے دوسرے مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عالی دماغ آدمی موقع کو بھانپ لیتے ہیں اور بھانپنے کے بعد انہوں نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حاکم کے پاس کہ اے رومی کتے، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی اختلاف ہے اور اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر کے تو ہمارے اندر جھنڈا ڈالنا چاہتا ہے، تو سن لے کہ اگر علی کی فوج تیرے فوج پر لشکر کشی کرتی ہے، حملہ کرتی ہے، تو معاویہ اس کا ادنا سپاہی بن کر کے لڑے گا تیرے خلاف۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موقع اچھا ہے حضرت امیر معاویہ کو مار دینے دو، موقع اچھا ہے حضرت علی کی طرف لشکر کشی ہو رہی ہے، حضرت علی لڑ جا، حضرت علی کو یہ عیسائی تباہ و برباد کر دے، مٹنے دو، مرنے دو،
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف ہیں، لشکروں فوجیوں کی صفیں درست کر رہے ہیں. کچھ مسئلے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط ایک قاصد لا کر کے پہنچاتا ہے. فوج کی صفیں درست کر رہے ہیں، عین لڑائی کا موقع ہے، صفیں سیدھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہدایت دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، فوجیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. خط ملتا ہے اسی موقع پر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر کمانڈر ان چیف جن کا نام اس خط میں لکھا تھا کہ ان کو بنا دو، اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتے اور فوراً ان کو حاکم بناتے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہیں کہ میری صدارت ختم، میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں جو ہے ذمہ دار نہیں ہوں، میں مسلمانوں کی ہمیشہ تباہی کے بارے میں سوچوں گا. ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ میرے گھر میں میری حکومت کوئی مجھے کچھ سمجھا نہیں جا رہا ہے تو میں اپنے بھائیوں کو دشمنوں کے حوالے کر دوں، کوٹ کچہری دوڑاؤں. ایسا نہیں کیا انہوں نے، نہ ہنگامہ کیا. 4 سال تک جس صحابی کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا، ان کی ماتحتی میں جنگ لڑتے رہے، زبان پر ایک حرف شکایت تک نہیں لائی. منافقانہ کردار ادا نہیں کیا وہاں پر کہ اب تک جو جنگیں لڑی جا رہی تھی اس میں میری قیادت میں، میری لیڈری میں، میری امارت میں لڑی جا رہی تھی. اب دیکھتا ہوں کیسے کپتان بدل دیا گیا ہے، صدارت دوسرے کو دے دی گئی ہے، میں تماشا دیکھوں. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھ گئے ایک مسلمان. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس طرح تھوڑی دیر پہلے لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے، جس طرح تھوڑی دیر پہلے لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، اسی تھوڑی دیر کے بعد عہدہ بدلتے ہی جو عہدہ ملا عام ادنا سپاہی کا، اس ادنا سپاہی کے عہدے میں رہ کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو امیر هذه الامہ ہے، ان کی ماتحتی میں لڑائی لڑی اور جو دشمن طاقت تھی اسے شکست فاش دیا. اور صرف ایک لڑائی کی بات نہیں کہ اس کے بعد مسئلہ بیٹھ کر کے حل کریں گے، اجتماع لگائیں گے، میٹنگیں بنائیں گے، نہیں. اس کے بعد مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے جو بھی باتیں ہوئی ہیں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے. کئی مسلمانوں کو ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیا. اپنے اندر منافقت سے صحابہ بچتے تھے، آج یہ چیز ہمارے اندر درائی ہے. تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اسے ہم ہوا دے دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کے جب گھٹا لگا کے بیان کرنا، وہاں بیٹھ کے جب گھٹا لگا کے بیان کرنا، ان سے بات کرنا، ان سے بات کرنا، طرح طرح لوگوں کے کان بھرنا، اختلاف اور انتشار برپا کرنا، امن و آشتی کو دور کرنا صحابہ کا شیوا نہیں تھا. خالد بن ولید کی زبان پر 4 سال تک حرف شکایت تک نہیں آئی کہ مجھے کیوں معذور، وجہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے معذور کیوں کیا گیا ہے. بڑے حاکم صاحب کا حکم آیا ہے، کچھ مصلحت ضرور ہوگی، مسلمانوں میں افراتفری کا ماحول نہیں پیدا ہونے دیا. دوسری مثال یعنی اس مثال میں اگر دیکھنا ہے، اگر چاہتے تو انا کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی تباہی کو بہانے میں ڈال دیتے تھے، اپنے بھی اعمال کو برباد کر دیتے تھے. مگر بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی ہمت کا کام کیا ہے انہوں نے. ایسے موقع پر اگر کسی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے دل میں کیا بدگمانیاں پیدا ہوں گی آپ سوچ سکتے بہت اچھی طرح سے. لہذا ہمارے اندر اتحاد و اتفاق رہے تو تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر آدمی مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے سوچ رہا ہے. چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِن تَعَمَّرَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر کالا کلیٹا غلام بھی، حقیر آدمی بھی تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جاتا ہے تو اس کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کے خلاف نہ دو، جمعیت و جماعت میں انتشار پیدا نہ کرو، اس کا سبب نہ بنو. اتحاد تمہاری بہت بڑی طاقت ہے اور یہ وہ فولادی طاقت ہے جس کی بنا پر تاریخ رقم کی جاتی ہے. لیکن یہ ختم ہو گئی تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ سمجھ لو مسلمانوں، آج وقت ہے اتحاد کی، متحد ہو جاؤ مسلمانوں. تم ہندوستان کی تاریخ لکھ سکتے ہو. علامہ مولانا ابو کلام آزاد نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بغیر ہندوستان کی تاریخ لکھنا غیروں کے لیے مشکل ہے. مسلمانوں اپنی حیثیت کو سمجھو، پہچانو، اپنی طاقت اور قوت کو پہچانو. چند دنوں کے بعد تمہارا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں اپنے آپ کو متحد رکھو، منتشر ہونے سے بچاؤ، اپنے
بچوں کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے متحد ہو جاؤ، منتشر ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جواب غیروں کو، دشمنوں کو، سازش کرنے والوں کو اسی طرح سے دو جیسے حضرت کعب بن مالک نے دیا تھا۔ کعب بن مالک جب غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تو وجہ دریافت کی گئی، انہوں نے سچائی کے ساتھ بیان کر دیا، کوئی بہانہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس مسئلہ یہ تھا کہ میں پشت پیش میں رہ گیا، میرے پاس مال و دولت آ گیا، میں سمجھا سواری ہے میرے پاس، میں پہنچ جاؤں گا، لوگوں کو تو پیدل جانا ہے، بس کشمکش میں رہ گیا اور دیر ہو گئی، یہاں تک کہ لشکر واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور اس وجہ سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا، 50 دن تک مسلمانوں سے بات چیت، حتیٰ کہ بیویوں سے بھی ان کے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا۔ ایسے موقع پر دشمن طاقت فائدہ اٹھاتی ہے، ایسے موقع پر ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہماری مسجد میں آ جاؤ، ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، ہمارے یہاں جو تشریف لے آؤ، طرح طرح سے آفر دیے جاتے ہیں ایمان کا سودا کرنے کے لیے، طرح طرح سے آفر دیے جاتے ہیں آپ کی آخرت تباہ و برباد کرنے کے لیے، لیکن جو آدمی آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کی حفاظت کرتا ہے، منافقانہ کردار ادا نہیں کرتا ہے۔ کعب بن مالک اسی کشمکش میں تھے، اس طرح کی ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے کہ شاہ غسان کا خط آیا، ایک نبتی لے کر کے پہنچا، بازار میں چل رہے تھے، پتہ لگایا اس نے کہ کعب بن مالک کون ہے، ایڈریس ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچتا ہے، پڑھے لکھے آدمی تو تھے ہی، خط پڑھا اور اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خدایا کیا یہی دن دیکھنے کو رہ گئے تھے، یہی دن دیکھنا باقی تھا، کیا لکھا تھا اس خط کے اندر؟ اس خط کے اندر لکھا تھا کہ تم جو ہے، پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، تم ذلیل اور رسوا اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں عہدوں سے بھی نوازیں گے، تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے، تمہیں انہوں نے ٹھکرایا ہے، ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ کعب بن مالک نے وہ خط پڑھا اور اس کے بعد افسوس کیا، خط کو اسی قاصد کے سامنے پھاڑ دیا، پھاڑ کر کے چولہے میں ڈال دیا، تنور میں ڈال دیا انہوں نے۔ یہ جواب دیا ہے ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، اتحاد و اتفاق کی، وہ کچھ بھی اختلاف ہو ہمارا، لیکن اس اختلاف کا فائدہ غیروں کو اٹھانے کا موقع نہ دو مسلمانوں، اس اختلاف کا فائدہ جو ہے، اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری جماعت اور جمعیت کو تہخانے میں یا غارت کے کڑے میں مت ڈال دو۔ آپ کے اپنے پرسنل، اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے مساجد کو، مدارس کو، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، مسجدوں سے دشمنی نہ کرو، مساجد کو مت چھوڑو اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے، اپنے پرسنل اختلاف کی وجہ سے، بھائیوں کا گھر مت چھوڑ دو اپنے پرسنل اختلاف کی وجہ سے، مسلمانوں سے سلام کلام مت چھوڑ دو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری عید سے عید بجائی جا رہی ہے، مسلمان متحد ہو جائے، اپنی طاقت کو پہچانے تو روب اور دبدبہ ہمارے اندر پھر آ جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم متحد ہو جاؤ تو اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن ہم خود ہی مختلف ہیں، ہماری نمازیں مختلف، ہمارا عقیدہ مختلف، ہمارا قرآن قرآن کے احکام مسائل سمجھنے میں ہم مختلف، طرح طرح کے اختلافات ہیں۔ عربوں کے اندر طرح طرح کے اتحاد پائے جاتے تھے، اس کے باوجود ان کے اندر اختلاف تھا، وجہ کیا تھی کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، توحید پر آ جاؤ، سب سے بڑا اتحاد یہ ہے۔ اس کے بعد تو ہم جہاں چار برتن وہاں کچھ نہ کچھ چھوٹی تھوڑی بہت آواز آتی رہتی ہے، پھر ان میں آوازیں آپس میں بند ہو جاتی ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کو بیٹھ کر کے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے غلطیوں کا، اپنے آپسی اختلاف کا فائدہ کسی دوسرے کو اٹھانے نہ دو، آپسی اختلافات کو بیٹھ کر کے حل کر لو، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ یہ محبت کہیں خرید کر نہیں ملتی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تم پورا زمین کا زمین خرید کر کے دے دو، اس کے اندر کی تمام چیزیں خرچ کر دو، تم آپس میں دلوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، لہٰذا اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، اس پر اللہ کا شکر بنا لاؤ، اس کا ذکر کرو۔ اللہ نے خود کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف کی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو دور رکھو، دور رکھو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، لہٰذا اس بھائی گیری کی قدر کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ
اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی انانیت ہے، ہمارے اندر جو بھی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اپنی بات منوانے کی عادتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام بری عادتوں کو جس سے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر، خاندان، اپنے محلے، معاشرے، سماج، سوسائٹی، جماعت، جمعیت، ہر ایک کو متحد کرنے کے جو بھی اسباب ہیں تمام اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف فرما. اللہ رب العالمین کینہ، کپٹ، بغض و حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب العالمین دشمن طاقتیں جو مسلمانوں کی عید سے عید بنانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ طاقت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی تمام سازشوں کو، تمام طاقتوں کو انہیں کی طرف لوٹا دے، انہیں ذلیل و رسوا کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت اور آبرو عطا فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.